وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نسل در نسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مغرور ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا در بھی دکھایا اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، دنیا جہان کی ساری مائیں مل جائیں، سارے کام مل جائیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کرتے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کی فکر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء کے اندر جانا تو پہلے دعا پڑھنا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر بایاں پاؤں داخل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑا اتارتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد پردے حائل کر دیتے ہیں تاکہ جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آ سکیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنی امتی کی فکر فرما رہے ہیں اور اس کو جنات اور شیاطین سے بچا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سونا تو اپنے برتنوں کو یا تو ڈھانک دینا یا ان کو الٹا کر دینا۔ فرمایا اگر تم اپنے برتنوں کو نہ ڈھانکو گے یا الٹا نہ کرو گے اور اس برتن کو دھوئے بغیر ہی استعمال کر لو گے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آنا تو اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ دینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم ویسے ہی بستر پر آ کر سو جاؤ، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تمہیں ڈس نہ دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں تو ان کپڑوں کی سلائی پہنے نہ کرنا، اتار کے کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں سوئی نہ چبھ جائے۔ اللہ کی قسم ایسی بات تو میری ماں بھی نہیں بتاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پانی پینا تو اس کو دیکھ کر پینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے حلق کے اندر کوئی ایسی چیز چلی جائے جو تمہیں نقصان دے۔ ہندوستان کے ایک علاقے کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک علاقے کے اندر تبلیغی جماعت گئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے طریقے بیان کیے، جس بزرگ کا بیان تھا۔ تو وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا ہندو، جو مسلمان بچے کا دوست تھا، وہ بھی مسجد کے اندر آ گیا۔ اس نے جب بیان سنا تو اس نے بزرگ جو بیان فرما رہے تھے انہوں نے بتایا کہ نبی پاک جب پانی پیتے تھے تو دیکھ کر پیتے تھے۔ اب اس بچے کو رات کو جب پیاس لگی تو اس نے اپنے والدہ سے کہا کہ امی مجھے پانی لا کر دو۔ ماں اٹھی اور اس نے پانی کا برتن میں پانی لے کے آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں وہ برتن تھما دیا۔ اب یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا امی میں پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ لائٹ آن نہیں کرتی، جب تک لائٹ نہیں جلاتی میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا یہ کیا تم کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں تم لائٹ جلا کے آؤ۔ اب ماں گئی اور اس نے لائٹ جلائی۔ اب اس بچے نے لائٹ جلا کر اس بچے کے قریب آئی برتن لینے کے لیے۔
جب اس بچے نے برتن کے اندر دیکھا تو ایک بڑا بچھو تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی دیکھو کہ اس کے اندر تو ایک بڑا بچھو ہے۔ ماں نے جب دیکھا تو پانی کے اندر واقعی برتن میں بڑا بچھو تھا۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے پانی پینے کا یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو اس نے بچے نے بتایا کہ کل فلاں محلے میں جماعت آئی تھی مسلمانوں کی، تو میں فلاں مسلمان کے ساتھ وہاں مسجد میں گیا تو وہ جو بزرگ بیان فرما رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو دیکھ کر پیتے تھے، میں وہاں سے سیکھ کر آیا ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا جس نبی کے ایک طریقے کو اختیار کرنے سے ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں، اگر پورے دین کو سیکھیں گے تو پھر کتنا ہم نقصانوں سے بچ جائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر فرما رہے ہیں اپنے امتی کا نقصان نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے رات کا کھانا کھایا، جس نے بھی رات کا کھانا کھایا اور اس نے اگر اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، فرمایا اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے تو وہ لاہور اوقاف اکیڈمی میں خطابت کا کورس کرنے کے لیے آئے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بھی تھے اور ان کی کلام کے شاعر بھی ہیں۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، والد امید کا بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ پڑھانے کے لیے آتے تھے، ایک دن فرمان لگے کہ میری انگلی کی طرف دیکھو، تو جب ہم نے دیکھا ان کی انگلی کی طرف تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ دیکھتے ہو کہ یہ پٹی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا کہ رات میں نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، رات کا میں نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا اور ایسے ہی سو گیا، میری اس انگلی پر گھی کی چکناہٹ لگی ہوئی تھی، گھر سے ایک چوہیا نکلی، اس نے اس خوشبو کو سونگھا اور میری انگلی کو کاٹ لیا۔ کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج میری ماں بھی ایسی فکر نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاقو اور چھری اگر کسی کو پکڑاتے ہو تو کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کرنا اور دستے والا دوسرے کی طرف کرنا، جس کو تم پکڑا رہے ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چھت پر تم سوتے ہو اس چھت کی اگر منڈیر نہیں ہے تو وہاں نہ سونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس برتن میں تم پانی پیتے ہو جہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں لب لگا کر پانی نہ پینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے ہونٹ زخمی ہو جائیں۔ آپ سن کی عادت مبارکہ تھی، آپ رات کو کپڑے تبدیل فرما کر سوتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے تبدیل نہ فرماتے تو اس پہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے فرماتے تھے تاکہ میرا کوئی ایسا امتی جس کے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہو وہ کہیں میری سنت سے محروم نہ رہ جائے۔ میرے بھائی دوستو، آج میں اور آپ بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی طرف آج ہم منہ موڑ رہے ہیں، اور صرف خواہشات کی وجہ سے۔ یاد رکھنا سنت بندہ چھوڑتا ہی اس وقت ہے جب خواہش غالب آتی ہے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا حائل ہے درمیان میں جو دیوار خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ یہ خواہشات کی دیوار اگر گر گئی تو پھر اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں گے اور میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ہجوم عاشقاں میں شامل فرما لے۔ میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے اللہ رب العزت کے حضور جائیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے ظاہر کو بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رنگنے کی کوشش کریں اور باطن کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ ظاہری طور پر تو آج سنتیں ہم اپنا لیتے ہیں کہ میں نے
کپڑے ایسے پہن لیے، چہرے پہ داڑھی سجا لی، لیکن باطنی طور پر میرے بھائی دوستو میں اور آپ بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑہ سنتیں ہیں، لیکن بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور فرمایا کہ میری سنت ہے۔ آج تو ہم نے دل کے اندر بغض، کینہ، سارا غم خانہ بنا ہوا ہے، اور اس سنت پر عمل کرنا ہمیں یاد ہی نہیں۔ قطع رحمی ایسی ہے کہ حد سے زیادہ۔ آج سال ہر سال میاں بیوی بھی اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل جدا جدا ہیں۔ میرے بھائی دوستو ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے، اتنا سنتوں پہ عمل کرنا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں فرشتے ہمارے عذاب کو ٹٹولیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پائیں، اور جب اللہ رب العزت کی میری اور آپ کی حاضری ہو تو ہم بڑے مان سے کہہ سکیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، اکابرین علماء کرام تشریف فرما ہیں، لیلۃ القدر کی رات، شب برات کی رات جب اللہ اپنی رحمت کے دریا بہا دیتے ہیں، یوم عرفہ کی رات جب اللہ رب العزت اپنے رحمت کے دریا بہا دیتے ہیں، اس رات بھی اس بندے کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ تو آج سے ہی میں اور آپ اپنے دل کو صاف کریں۔ نفس و شیطان ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ جی میں تو ٹھیک ہوں، بس یہ ٹھیک نہیں ہے، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ بس زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اپنی بات بنوانے پہ، انانیت پہ۔ میرے بھائی دوستو عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی بہت ہی زیادہ تھی۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو آپ ہاتھ نہ کھینچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مسافہ فرماتے تو پوری توجہ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے، جب تک اگلا بندہ ہاتھ نہ چھوڑتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہ کھینچتے۔ اور اگر کوئی بڑی عمر کا بندہ بات کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو اس طرف جھکا لیتے تھے۔ اور آج ہم تو اکڑے ہوئے ہیں، ہم تو ماں باپ کے آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے آگے نہ چلنا، باپ جب تک نہ بیٹھے اس وقت تک نہ بیٹھنا، اور باپ کا کبھی نام لے کر نہ پکارنا۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے، لیکن انانیت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ابو کو کیا پتا، یہ تو ہمیں پتا ہے، جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تو تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کاش تم اپنے آپ کو بھی پڑھ لیتے۔ میں بھی چکا دی میں مر گاندھی، میں دو ہی جہانی تر گاندھی، میں نو مج کرتے نکی کر کے کٹ، پھر دو ہی خزانے رب دے جی میں چاہے لٹ۔ مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیارے والا بھیس وٹا لویے، جے پک کے توڑ چڑیے تے مزہ محبوب دے لباندہ پا لویے۔ تو میرے بھائی دوستو عاجزی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی تھی، اگر آپ سن سب میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے گھٹنے مبارک آپ سن دوسروں سے آگے نہ فرماتے، بلکہ بالکل پیچھے رہتے تھے، اور دوسروں کا خیال، احساس، جذبات اور اس چیز کا خیال آپ سن بہت ہی زیادہ فرماتے تھے۔ آج تو کوئی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، اور دل دکھانا گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں جسمانی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل کی بیماری، روحانی بیماریوں میں سب سے بری بیماری دل آزاری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دوسروں کی دل جوئی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ہدیہ اور تحفہ کوئی معمولی سی چیز بھی دیتا ہے تو لے لیا کرو، دینے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ہدیے میں کوئی پھول دیتا ہے تو آپ پھول لے لیا کرو، دینے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم تو پیر صاحب بھی اور خطیب صاحب بھی ایسے ٹھکراتے ہیں بعض دفعہ، اللہ معاف کرے، کہ
یہ نہ ہو کہ کسی پکڑ میں آ جائیں، یہ اتنا کہہ دیا، جبکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی پھول بھی دیتا ہے تو لے لیا کرو، دینے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک دیہاتی صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ککڑی کا تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آنکھ مبارکہ تھی آپ نے قبول فرمایا، قبول فرمانے کے بعد اس ککڑی کو تھوڑا سا توڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمانا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آج تو ہم نے دیکھا معمول سے ہٹ کر ہوا، پہلے تو تھوڑی کوئی چیز بھی کھانے کی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑا سا تناول فرماتے، بقیہ اپنا جوٹھا جو ہوتا دائیں طرف جو صحابہ کرام ہوتے آپ ان کو عطا فرما دیتے۔ اسی طرح پینے کی کوئی چیز آتی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، تھوڑا سا نوش فرما لیتے، بقیہ اپنا جوٹھا جو دائیں طرف صحابہ کرام ہوتے ان کو عطا فرما دیتے۔ لیکن آج ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آج تو خلاف معمول ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری ککڑی کو خود ہی تناول فرما لیا۔ بیٹا ذرا یکسوئی سے بیٹھے، قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے، آپ تھوڑی سی دیر خاموش ہو جائیں، یہ باتیں آپ نے بھی سیکھنی ہیں، ہم سب کو ضرورت ہے۔ مجھے سب سے زیادہ آپ سے بھی زیادہ مجھے ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو خلاف معمول کیا، آپ نے ساری کی ساری ککڑی کو کھا لیا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی بول پڑے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، خاموش رہے۔ وہ صحابی جو یہ ککڑی کا تحفہ لے کے آیا تھا، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب وہ چلا گیا، پھر آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، یہ بڑی دور سے میرے لیے یہ تحفہ لے کے آیا تھا ککڑی کا، اب جب میں نے اس کو کھانا شروع کیا تو یہ انتہائی کڑوی تھی، اب میں نے سوچا اگر میں آپ میں سے کسی کو دے دیتا ہوں اور آپ کی زبان سے یہ نکل گیا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کی دل آزاری ہو جانی تھی۔ اب میں بھی اور آپ بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ آج کتنے لوگوں کی ہم دل آزاریاں کرتے ہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی اور احساس اور خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور ویسے ہماری زندگی تکلفات سے بھری پڑی ہے۔ یاد رکھنا یہ تکلف جو ہے نا، یہ بھی زمانہ جاہلیت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر تکبر تھا، جیسے آج کل کوئی کہتا ہے نا کھانا کھاؤ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس اندر سے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بھوک لگی ہے تو پھر کھانا کھاؤ، اگر کوئی کہے، فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، اگر بھوک لگی تو بے تکلف کہو کہ جی کھانا ہے، نہیں تو نہیں، اوپر سے کہہ رہے تھے نہیں، اندر سے کہہ رہے تھے چلو کھا لیتے، پھر تھوڑی دیر بعد شروع بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، ہر کام میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے۔ پہلے لوگوں کے اندر تکلف نہیں ہوتا تھا، ایک اللہ والے جا رہے تھے کہیں تو اب ان کو خیال آیا کہ مجھے کوئی ہدیہ تحفہ لے کے جانا چاہیے تھا جن کی میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو اب انہوں نے سوچا کہ چلو راستے سے خشک لکڑیاں چنتا جاؤں گا، جب حضرت کی خدمت میں جاؤں گا تو یہ گٹھا لکڑیوں کا پیش کر لوں گا کہ حضرت یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ راستے سے لکڑیاں چنتے گئے، اس کا گٹھا بنایا، جب ان کی زیارت کے لیے گئے تو سلام کیا، پھر اس کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ آپ کے لیے لکڑیوں کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ تو وہ بھی آگے سے قدردان تھے، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا کہ ان لکڑیوں کے گٹھے کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے ان لکڑیوں کو جلا کے کیا جائے، اس لیے کہ یہ ایک ایسے بندے کے جسم کے ساتھ مس کرتی رہی ہیں جس کے روئیں سے اللہ کی صدا آتی ہے۔ تو پہلے تکلفات نہیں ہوتے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب حاصل ہوگی؟ جب ہر کام آپ سب کی یاد کے ساتھ کریں گے۔ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی، فرمایا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے جب ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ تم کرو گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا، آپ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔
جیسے اب آپ گھر جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے رات کے وقت۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو آپ اونچی آواز سے سلام فرماتے، اس لیے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے آپ ہمیشہ مسکراتے چہرے سے ہی گھر میں تشریف لاتے، آپ کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا، آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے اور مسکراتے چہرے سے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کے سلام کا جواب مسکراتے چہرے سے دیتی ہے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیے۔ یہ نسبت کیا ہے؟ کلمے کی نسبت ہے نا۔ اسی عورت کو دیکھنا پہلے گناہ کبیرہ تھا، دو بولوں کے اقرار سے اب اس کو دیکھنا ثواب ہو گیا۔ میرے بھائی دوستو، میں نے اور آپ نے بھی دو بول بولے ہیں، دو بولوں کا اقرار کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا جو ہے لا الہ الا اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسرا جو ہے محمد الرسول اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی تابعداری نہیں کریں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جب شادی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کتنی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نکاح کی سنت، نکاح کی تقریب عبادت کی تقریب ہے، کسی سے پوچھ لیجیے، معاملات سے بھی زیادہ اس پہ عبادت کی شان غالب ہے۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریب مسجد میں منعقد فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ مسنونہ ارشاد فرمایا اس میں 3 آیات مبارکہ تقویٰ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ بلکہ شیخ الاسلام سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور جبکہ جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں، عیسائی ہے جب اپنے بیٹے اور بیٹی کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرتے ہیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اپنے گرجا گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں، ہندو مندر میں لے کے جاتے ہیں، میرے بھائی دوستو سکھ گردوارے میں لے کے جاتے ہیں، یہودی سنگاگ کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ جبکہ ہم ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آج یہ سنت ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے، مسجد کے اندر نکاح کی تقریب کریں گے تو دنیا میں سب سے پیاری جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے، اور یہ عبادت کی تقریب ہے۔ بس کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ساری دنیا آپ کی حامی سہی، مجھ کو اس محفل میں ناکامی سہی، نیک نام اسلام میں رکھے خدا، کفر کے حلقے میں بدنامی سے۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے اور آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نسبت عطا فرمائی ہے، 2 نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے شکر کے لیے اگر میں اور آپ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں تو اللہ کی قسم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ میں فقط ایک خاک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نسبت میری، یہ وہ رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اور دوسری نسبت اللہ نے مجھے آپ کو یہ عطا فرما دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ میرے بھائی دوستو، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں۔ یہ وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معان کے کیے ہیں۔ کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس یاد میں بھی ڈوب جانا چاہیے، یہ تو وہی قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں، جس کے ایک ایک حرف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معان کے کیے ہیں۔ یاد رکھنا، میں اور آپ زمزم کے پانی کے بہت شوق سے پیتے ہیں، پینا بھی چاہیے۔ اس کو 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت تو یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور زمزم کے چشمے کو اللہ نے جاری فرمایا،
اور دوسری نسبت یہ حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے ڈول ڈالا زمزم کے کنویں میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی زمزم کا نکالا اور خود پانی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، بقیہ اپنا جھوٹا زمزم کا پانی کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بولے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ آپ نے خود ہی ڈول ڈالا اور پھر زمزم کا پانی نکالا، کچھ زمزم کا پانی آپ نے پی لیا، نوش فرما لیا، بقی اپنا جھوٹا زمزم کے کنویں کے اندر ہی ڈال دیا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام آپ کو تو بہت دفعہ یہ موقع مل چکا میرا جھوٹا کھانے کا بھی، میرا جھوٹا پینے کا بھی، آج میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت میرا جھوٹا پانی پی سکے۔ میرے بھائی دوستو، آج میں اور آپ جو زمزم کا پانی پی رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پی رہے ہیں، تو کبھی قرآن مجید کی تلاوت بھی اس خیال میں ڈوب کر کہ یہ وہی قرآن ہے جس کے ایک ایک حرف نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں، جس کے ایک ایک حرف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے معان کے کیے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو بہت محبت سے دیکھتے، پھر فرماتے ھذا کلام ربی صدقت ربی، پھر چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور پھر سر پر رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اگر تو شہیدوں کی سی زندگی، اپنے سعادت مندوں کی سی زندگی چاہتا ہے، شہیدوں کی سی موت چاہتا ہے اور آخرت کی سیرابی کے پیاس کی شدت کے دن سیرابی چاہتا ہے اور جس دن اعمال تولے جائیں گے اپنے اعمال کا جھکاؤ چاہتا ہے، تو پھر قرآن پڑھا کر۔ اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا دے، ناشر قرآن بنا دے، داعی قرآن بنا دے، قرآن پاک کے فیض کو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کے اندر چلا دے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ اور بھی ہے۔ پہلے ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا تھا، جیسے آپ کے ہنسنے کے اندر کہکانا تھا، اس طرح آپ سن کے رونے کے اندر بھی دھاڑ نہ تھی، اور آپ سن کی آنکھوں کے آنسو جب رونے سے رک جایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے محبوب حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آنسوؤں کو اپنے چہروں پہ مل لیا کرو تاکہ جہنم کی آگ ہی تمہارے چہرے پر حرام ہو جائے گی۔ خوش نصیب ہے، دو قطرے اللہ کا بہت محبوب ہے، ایک آنکھوں سے نکلا ہوا اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں نکلا ہوا آنسو، اور ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جسم سے جو خون کا قطر نکلتا ہے، یہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ اللہ ہمیں محبت سے بھی اور خوف سے بھی رونے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی دوست، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے بھی آپ رو پڑا کرتے تھے۔ ہم بھی کبھی قرآن سنا کریں اور قرآن سنتے ہوئے پھر کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یاد میں ڈوب جایا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پہ گئے تو وہاں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میت کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے غم اور فکر کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، اور اپنی امت سے آپ کی محبت کی شدت بہت زیادہ تھی۔ تو میرے اور آپ کے پاس جو چیز ہے وہ اصل کیا ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی دوست اس بات کو، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شدت نہیں، اللہ کی قسم اس کی زندگی کے اندر مزہ ہی کوئی نہیں، اس کی زندگی کے اندر کوئی مزہ نہیں۔ اس لیے ایک بہت ہی پیاری بات کسی نے کہی، متائے عقل و دانش جمع کی تھی جو عمر بھر میں مکات حرم، پر عشق کی بازی میں ہار آیا، عمر بھر کی کمائی ایک تیری محبت ہی تو ہے، عمر بھر کی کمائی ایک تیری محبت ہی تو ہے، جو لے کر پسے مرگ تیرے دیوانے جائیں گے۔ تو میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کریں گے تو ابھی آپ گھر جائیں گے تو گھر والوں کو کیسے سلام کریں گے؟ مسکراتے چہرے سے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خاوند مسکراتے چہرے سے اپنے بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کے سلام کا جواب مسکراتے چہرے سے دیتی ہے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے
کہ ہم نے گھر والوں کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رزق میں بہت تنگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر جایا کرو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، پھر مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، پھر سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ چند دن گزرے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ پھر دوبارہ بھی پوچھتے تھے۔ آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ نے اتنا مال دیا کہ میں ہمسایوں کی خدمت بھی کرتا ہوں، رشتہ داروں کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ آج کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ کر دیا ہے، آپ کا رزق باندھ دیا ہے۔ ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا دھیان اس طرف چلا جاتا ہے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ میرے بھائی دوستو، یہ سنتوں کا نور ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ ان علماء کی مجالس میں آنے سے، ایسے پروگراموں کے اندر آنے سے، جماعت کے ساتھ وقت لگانے میں اور کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنے میں ہمیں یہ نور ملے گا۔ اور یہ زندگی کے حسین ترین اور یادگار لمحات ہوتے ہیں۔ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ بچپن نہ بڑھاپا نہ میری جوانی، وہی چند ساتیں جو یاد دل بھر میں گزری، وہی میری زندگانی۔ اصل زندگانی کے لمحات تو وہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔